اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ویوز، آج انشاءاللہ العزیز ہم سبق نمبر 12 کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کے جو 2 قاعدے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو بیل آئیکن سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ سبق نمبر 12 ہے نون ساکن اور تنوین۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کسے کہتے ہیں۔ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس نون پر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ جس نون پر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ بولیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ آج ہم اظہار پڑھیں گے۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ کیا معنی ہے؟ ظاہر کرنا۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ پہلا قاعدہ ہے اظہار۔ اظہار کا کیا معنی ہے؟ ظاہر کرنا۔ اظہار کا کیا معنی ہے؟ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ ظاہر کرنا ہے۔ اظہار کا کیا معنی ہے؟ ظاہر کرنا۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ اظہار کا قاعدہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اظہار کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف اپنے ساتھ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اب ہم ان کی مثالوں کی طرف آئیں گے۔ قاعدہ تو آپ نے سن لیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ تو ہم اس کی نون ساکن کی پہلے مثالیں پڑھتے ہیں، پھر تنوین کی طرف آئیں گے۔ میم نون
زیر من حمزہ زبر من جیم زبر جا من اجا لام دو زیر لن من اجلن اب اس میں یہ نون کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے، نون کے اوپر تو یہ نون کیا ہوگا؟ ساکن. نون کیا ہوا ہے؟ نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کا پہلا حرف حمزہ ہے، تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ من اجلن من اجلن میم نون زیر من ہا الف زبر ہا من ہا دال دو زیر دن من ہادن من ہادن. اب یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. میم نون زیر من عین زبر ع من ع لام زبر لا من علا من علا. یہ من ن یہ آواز نہیں آنی چاہیے. من علا قاف دو زیر قن من علق. یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. یعنی میم نون زیر من حا زبر حا من حا کاف یا زیر کی من حکی میم دو زیر من من حکیم. یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے یہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. میم نون زیر من غین زبر غا من غا فا وا پیش فو من غفو را دو زیر من غفور. یہاں پہ بھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے غین آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے غین آ رہا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. یعنی میم نون زیر من خا وا زبر خو من خو فا دو زیر فن من خوف
من خوف، ہاں یہ بعض غلطی کرتے ہیں، خاؤ، یہ خاؤ نہیں ہے، یہ خو، من خوف، یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے خا آ رہا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ آج ہم نے نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کی مثالیں پڑھی ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم کل جو ہے تنوین کے بعد حروف ہلکی کی مثالیں پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو بھی بھائی ویوز اس پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کو آپ لائک کر دیں، کامنٹس کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، انشاءاللہ جو بھی نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ تک بر وقت پہنچے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔